نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اگر ہم شیخ الاسلام فاتح قادیانی مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی بات کریں تو گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جائیں گے لیکن بات مکمل نہیں ہوگی. سامعین محترم، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ بر صغیر پاک و ہند کی جامع صفات و علمی شخصیت تھے. اللہ نے ان کو بے پناہ خوبیوں اور محاسن سے نوازا تھا. وہ دین کے داعی بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، متکلم بھی تھے، مصنف بھی تھے، مناظر بھی تھے اور مدرس بھی تھے. ان کی اسلامی اور مسلکی خدمات کا دائرہ اس خطہ ارض میں دور دور تک پھیلا دکھائی دیتا ہے. ان کا شمار ان علماء کرام میں ہوتا ہے جو متعدد اوصاف کے حامل تھے. شعور کی آنکھ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس دور میں شعور کی آنکھ کھولی جب اس خطے میں کئی اسلام دشمن تحریکیں پیدا ہو چکی تھی اور اسلام پر وہ پوری شدت سے حملہ آور ہو رہی تھی. سامعین محترم، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ 1868 کو امرتسر میں پیدا ہوئے. جب آپ 14 سال کے عمر کو پہنچے تو آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو آپ نے ابتدائی سالوں میں فارسی کتب پڑھ کر مولانا احمد اللہ کے پاس جا پہنچے. وہاں جا کر ان سے شرح جامی اور قطبی کا علم حاصل کیا. اس کے بعد علم حدیث کے لیے عبد المنان وزیر آبادی کے پاس چلے گئے. وہاں جا کر عبد المنان وزیر آبادی سے علم حدیث حاصل کیا. سامعین محترم، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی علمی و تصنیفی خدمات کا جائزہ لے تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ تحصیل علم کے تھوڑی بعد تصنیف و تعلیم کا کام شروع کر دیا تھا. 1895 میں تفسیر ثنائی کی جلد اول لکھ کر شائع کر دی تھی. آپ حدیث، منطق، فلسفہ اور علم الکلام میں آپ کو مکمل عبور حاصل تھا. ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ذہین و فقیر اور مناظر تھے. اس تاریخ گواہ ہے. وآخر دعوانا